بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کے ایسے اداکاروں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا بچپن اور جوانی کے شروع کے دن بہت اچھے اور شریف گھرانوں میں گزرے۔ ان کی تربیت ایک اچھے اور شریف خاندان میں ہوئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، انہوں نے شوبز انڈسٹری میں آتے ہی فین فالوئنگ، پیسہ، دولت اور شہرت نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ کچھ لوگوں نے ان کو بولڈ لائف سٹائل کا لقب دیا، کچھ نے سٹائلش، کچھ نے رومانٹک اور کچھ لوگوں نے ان کو بے غیرتی کے اعزاز سے نوازا۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ان کو کیا لقب دیں گے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ پاکستان کی آج کی سٹائلش اور بولڈ ترین اداکارہ کون کون سی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی اور بچپن انتہائی غربت میں گزارا؟ جیسے ہی انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو پھر وہ گل کھلائے کہ دنیا حیران رہ جاتی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک ایسی اداکارہ کے بارے میں بات کریں گے جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے اور ان کو بہت اچھے سے جانتے بھی ہوں گے۔ ان کا نام سحر خان ہے۔ سحر خان کو آپ پاکستان کے بڑے بڑے ڈراموں میں بڑے بڑے کرداروں میں دیکھتے ہیں، لیکن ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی ہسٹری کے بارے میں جان کر آپ سبھی دنگ رہ جائیں گے۔ اس طرح سے اپنی زندگی میں بدلاؤ لا کر آئیں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سحر خان کا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ جب پڑھنے لکھنے سے بھی دور بھاگتی تھی، یہ سکول سے جان چھڑا کر اپنی دوست کے ہمراہ سیدھا ہم ٹی وی کے مارٹنگ شو میں پہنچ جاتی، جہاں پر ان کی ملاقات صنم جنگ سے ہوتی ہے، جو سحر خان کو شوبز انڈسٹری کو جوائن کرنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ صنم ان کو ایڈیشن دینے کا کہتی ہیں، یہ ایڈیشن دیتی ہیں اور سلیکٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک گھر سے سکول کے بہانے جاتی ہیں اور سکول کا بہانہ کر کے سیدھا سیٹ پر پہنچ جاتی ہیں۔ یوں ایسا ایسا یہ چپ کر کے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن جب ان کے گھر والوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سکول نہیں جا رہی بلکہ سکول سے سیدھا سیٹ پر چلی جاتی ہے، تو ان کے گھر میں بحران برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے گھر والے بہت ہی شریف اور عزت دار لوگ ہوتے ہیں، تو یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی شوب انڈسٹری میں کام کرے۔ گھر میں سب کے اعتراض کے باوجود ان کی دادی ان کا ساتھ دیتی ہیں، تو ان سے یہ وعدہ لیتی ہیں کہ تم شوب انڈسٹری میں جا کر کوئی غلط کام نہیں کرو گی۔ سحر خان اپنی دادی سے وعدہ کرنے کے بعد شوبز انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ڈراموں میں صرف سپورٹنگ رول ادا کرتی تھی۔ ان ڈراموں میں انہوں نے سپورٹنگ رول ادا کیے، میں نقب زن اور مشک شامل۔ اس کے بعد انہوں نے ڈراموں میں لیڈنگ رول ادا کرنا شروع کر دی۔ جب سحر خان کو راتوں رات حمزہ سہیل کے ساتھ اتنی زیادہ شہرت ملی تو یہ اپنی ثقافت کو بھول گئی، کیونکہ اس وقت حمزہ سہیل کے ساتھ ان کا ایک گندا اور بولڈ ترین فوٹو شوٹ آتا ہے۔ اس فوٹو شوٹ میں یہ حمزہ سہیل کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اچانک سے ایک دم اپنے آپ کو اس طرح سے چینج کیسے کر لیا، تو اس طرح کا بولڈ فوٹو شوٹ کروایا، تو آپ کو عجیب نہیں لگا؟ تو اس بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ سارا کا سارا ملبہ ایڈیٹر پر ڈال دیا۔ نمبر 2 پر آنے والی شوبز کی مشہور ترین شخصیت، جن کی ڈمپل کے لوگ بہت زیادہ فائن ہیں اور جب سے اس شعبہ انڈسٹری میں آئی ہیں تب سے لے کر اب تک ان کے چرچے کہیں نہ کہیں سننے اور دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، میں بات کر رہا ہوں ہانیہ عامر کی۔ ان کا آج کل ایک ڈرامہ فہد مصطفیٰ کے ساتھ بہت سپر ہٹ جا رہا ہے۔ ان کو شروع میں آپ لوگوں نے بہت سارے ڈراموں میں مختلف لیڈنگ رول ادا کرتے دیکھا ہوگا، مگر آج کا لائف سٹائل، ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ، گھومنا پھرنا سب کچھ آپ دیکھتے ہیں، لیکن ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہانیہ عامر کے والدین کی بچپن میں طلاق ہو گئی تھی۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی ننیہال شفٹ ہو جاتی ہیں، جہاں پر ان کے ماموں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔
جو کہ بہت اچھی پڑھی لکھی اور شریف فیملی سے ہوتی ہے۔ کچھ یوں ہوتا ہے کہ انہی دنوں سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک آتی ہے، وہاں پر ہانیہ چھپ کر فنی ویڈیوز بنایا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ ان کو شوز انڈسٹری کے ایک بہت بڑے ڈائریکٹر کی کال آتی ہے کہ ہم آپ کو فلم جہاں میں ایک رول دینا چاہتے ہیں۔ ہانیہ عامر کے نزدیک یا ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ انہوں نے جب اپنی فیملی کے ساتھ بات کی تو ان کو یقین نہ آیا، لیکن جب انہوں نے سیریس ہو کر سب کو بتایا کہ میں فلم میں کام کرنے جا رہی ہوں تو ان کے ماموں کو بہت غصہ آیا۔ ظاہری سی بات ہے کہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی کو کبھی بھی یہ اچھا نہیں لگے گا کہ اس کی بھانجی ایک فلم میں کام کر رہی ہو۔ ان کے ماموں اور ان کی فیملی کے بیچ جھگڑا ہو گیا۔ ہانیہ عامر اپنی ماموں جان کو کہتی ہیں کہ آپ جو ہم پر خرچ کرتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم پر حکم چلاتے ہیں۔ آج کے بعد ہم پر کوئی پیسہ آپ خرچ نہ کریں، میں اپنی ماں اور اپنی بہن کو خود ہی پال لوں گی، اور یہ اپنے ماموں کا گھر چھوڑ دیتی ہیں۔ یوں ہانیہ عامر ایک اچھے اور شرم گھرانے سے پرورش پانے کے باوجود شوز انڈسٹری میں آ جاتی ہیں، اور پھر یہ اتنی بولڈ ہو جاتی ہیں کہ آئے دن ایک نئے بوائے فرینڈ کی کہانی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہانیہ عامر اتنی بولڈ اور اتنی کامیاب ہو گئی کہ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جس ماموں نے ان کو پالا پوسا، ان کو سپورٹ کیا، ان کی طرف دیکھنا تو دور، ان کا کبھی حال ہی نہیں پوچھا۔ ہانیہ عامر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں سجل علی کی۔ سجل کے والد نے بھی ان کے بچپن میں ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ لاہور میں رہا کرتے تھے۔ طلاق کے بعد ان کی والدہ اپنے بچوں کو لے کر کراچی رہائش پذیر ہوئی۔ جب یہ کراچی آ گئی تو پریشانی یہ تھی کہ زندگی کیسے گزارے۔ ان کی بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں جبکہ پڑھائی میں کچھ خاص نہیں تھی۔ در بدر کے ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک دن ہما سعید کے سیٹ پر پہنچی، ایڈیشن دیکھتی ہیں اور پھر ان کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے۔ پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب انہوں نے ایڈیشن دیا تو یہ بہت ہی سیدھی سادی اور فل کپڑے پہن کر دوپٹہ پہن کر گئی تھی، لیکن اس وقت یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کل کی سجل ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں جا کر کس طرح کے سین کرے گی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچپن کی یہ ٹھوکریں کھانے والی سجل، انہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے بدل لی۔ انہوں نے ایسے ایسے راستے کو اختیار کیا، جب یہ اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ سے بات کریں گے یقیناً ان کو دکھ ہوگا کہ یہ ہم کس راستے پر چل پڑی ہیں۔ اس طرح شوز انڈسٹری کی ایک اور مشہور ترین اور نامور اداکارہ عائشہ عمر کی ابتدائی زندگی بھی کچھ ایسی ہے۔ تبھی یہ بہت ہی غریب ہوا کرتی تھی۔ ان کی والدہ نے ان کو وین چلا کر بچوں کو سکول میں ڈراپ کر کے ان کو پالا پوسا اور اچھے سکولوں میں پڑھایا۔ عائشہ بڑی ہوئی تو انہوں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں نے شوبز میں کام کرنا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اتنا اچھا پڑھایا، اس لیے نہیں تھا کہ تم شوبز انڈسٹری میں جا کر اس طرح کے کام کرو، لیکن انہوں نے اپنی ضد برقرار رکھی اور شوبز انڈسٹری میں آئی۔ آپ لوگوں کو یہ بات جان کر شدید حیرت ہوگی کہ عائشہ عمر وہ واحد ایسی ایکٹرز ہیں کہ جنہوں نے ایوارڈ شو میں حد ہی کر دی۔ مطلب یہ ایسے ایسے بیہودہ اور ایسے بولڈ لباس پہن کر آتی ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کی والدہ نے انتہائی غربت کی حالت میں ان کو کس طریقے سے لکھایا پڑھایا، اور یہ بڑے ہو کر اس طرح کے کام کر رہی ہیں، اور پھر ظاہر ہے ماں کے دل میں کہیں نہ کہیں ملال تو ضرور آتا ہوگا کہ میری بچی یہ کیا کر رہی ہے۔ ناظرین، حقیقت ہے کہ جب پیسہ، شہرت، دولت آتی ہے تو سب کے سب بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ایسی ایکٹریس اگر شوز انڈسٹری میں کام کر رہی ہے تو کبھی یہ مت بھولے کہ کل وہ کیا ہوا کرتی تھی، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اس کا حساب دینا ہے، جس کو ہم سب لوگ بھلا بیٹھے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر
ضرور شیئر کرے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔